بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 91 پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے ایسا جملہ شرطیہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر شرط جو ہے متعدد ہو جائے البتہ اس کی جزا ایک ہی ہو، وہاں پہ ہم نے ممکنہ دو صورتیں بیان کی تھی۔ ایک صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے ایسی جزا ہے جو کہ ناقابل تکرار ہوتی ہے، اس کی بات کو ہم نے مکمل کر دیا، اور دوسری بات اس کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے ایسی جزا آتی ہے جو کہ قابل تکرار ہوتی ہے، اس میں ہم نے ممکنہ دو صورتیں بیان کی تھی۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ یا تو شرط ایسی ہے جو کہ جزء سبب بن رہی ہو، اس کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے بارے میں ہماری بات نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک تعلق تھا شرط تمام سبب ہو، اس میں ہم نے ممکنہ دو صورتیں بیان کی تھی کہ آیا ہمارے سامنے اس باب میں قاعدہ اولیہ کون سا آتا ہے، اور دوسرے مقام پر ہمارے سامنے قاعدہ ثانویہ یا اصل عملی کون سی آتی ہے۔ قاعدہ اولیہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو بات ہے وہ دو طرح سے ہوگی، دو مقامات پہ ہوگی، ایک ہوگی تداخل اسباب کے حوالے سے اور دوسری ہوگی تداخل مسببات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں تداخل اسباب کی بحث کو۔ جب یہ بحث مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر تنبیہان میں تداخل مسببات کی بحث کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا تداخل اسباب سے مراد کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ بحث آئے گی تب ہم بیان کریں گے کہ تداخل مسببات سے مراد کیا ہے۔ تداخل اسباب سے مراد یہ ہے کہ متعدد اسباب کو ایک ہی مسبب میں جمع کر دیا جائے تاکہ ان کا ایک ہی اثر ہو۔ آپ کے سامنے مختلف قسم کے اسباب آتے ہیں، جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا، ایک سبب آپ کو حاصل ہوا جنابت کا، دوسرا سبب حاصل ہوا مس میت کا، تیسرا سبب حاصل ہوا، اس طرح کرتے کرتے آپ کو جو ہے متعدد اسباب حاصل ہو رہے تھے۔ آپ تمام کے تمام اسباب کو ایک ہی مسبب میں اور ایک ہی تکلیف میں کیا کر دیں، جمع کر دیں کہ ان کا ایک ہی اثر ہو، اس کو تداخل اسباب کا نام دیتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک بعض موارد میں ہمارے پاس تداخل اسباب پر دلیل موجود ہوتی ہے، تو لہذا جن مقامات میں ہمارے پاس تداخل اسباب پر دلیل موجود ہے، جیسا کہ وضو کے موجبات میں کہ آپ کی مثال کے طور پہ آپ نے بول کیا، آپ نے غائط کیا، آپ کو نیند بھی آ گئی، یہ 3 4 5 موجبات جو ہے اکٹھے ہو گئے، لیکن ان سب کے لیے آپ کو الگ الگ وضو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان متعدد اسباب کے لیے فقط ایک وضو کرنا ہی کافی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزا ایسی ہے کہ جو کہ قابل تکرار نہیں ہو رہی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ والے موارد کے جہاں پہ ہمارے پاس عدم تداخل پہ دلیل ہے، جیسا کہ باب الصلاۃ ہم نے کہا تھا کہ جب اس کو طہارت حاصل ہو جائے تو نماز پڑھے، جب روبہ قبلہ ہو جائے تو نماز پڑھے، جب ساتر عورت ہو جائے تو نماز پڑھے، یعنی جس طرح حکم ہر ایک آتا رہے گا نماز ہر ایک کے ساتھ الگ الگ متعلق ہوگی۔ یعنی باب الصلاۃ میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہاں پر تداخل نام کی چیز نہیں ہوتی، جب ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم تابع دلیل ہے، لہذا یہاں پر تداخل بھی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں مصنف، فرماتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل خاص آ جائے جو کہ تداخل کو بیان کرے کہ اس مقام پر کیا ہے اسباب آپس میں تداخل کر رہے ہیں، جس طرح کہ وضو کے موجبات میں ہمارے پاس دلیل ہے، او عدم ہی یا اس کے عدم تداخل پہ ہمارے پاس دلیل آ جائے جیسا کہ باب صلاۃ میں ہوتا ہے، تو فرماتے وجب الاخذ بذلک الدلیل، ہمیں اسی دلیل کو اخذ کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ تداخل کو بیان کرے چاہے وہ دلیل عدم تداخل کو بیان کرے۔ البتہ فرماتے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مسئلہ کی صورت میں آتا ہے، فرماتے وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ الْخَاصِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، فرماتے ہیں وہ والا مقام جہاں پہ ہمارے پاس کوئی دلیل خاص موجود نہ ہو، ہماری بحث اس مقام میں ہوگی آیا تداخل اسباب ہوگا یا تداخل اسباب نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِيهِ عدم التداخل، فرماتے ہیں میرے نزدیک اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اسباب کا تداخل نہ، اس کو انشاءاللہ آگے ثابت کریں گے کہ کس انداز میں مصنف نے اس قول کو اختیار فرمایا کہ ان کے نزدیک تداخل ثابت کیوں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بیان ذالک، فرماتے ہیں میں اپنے قول کی دلیل دیتا ہوں اور انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم عدم تداخل کے قائل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس جملہ شرطی آتا ہے اس کے کلی طور پر دو طرح کے ظہور آتے ہیں، ایک ہے شرط میں استقلال سببیت، دوسرا انشاءاللہ پھر آگے بیان کر رہے ہیں۔ شرط میں استقلال سببیت سے مراد کیا ہے کہ اس صورت میں ہر شرط کی جزا مستقل ہوگی، چونکہ سببیت میں استقلال پایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ دو ظہور بیان کیے تھے ناقابل تکرار والی صورت میں کہ ایک ظہور جو ہوتا ہے وہ استقلالی ہوتا ہے اور دوسرا ظہور انحصاری ہوتا ہے۔ استقلال میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہر ایک کا اپنا مستقل ظہور ہوگا اور اس کی مستقل جزا ہوگی۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شرط
اگر 2 شرطیں آ جائے، 4 شرطیں آ جائے، 5 شرطیں آ جائیں تو جتنی شرائط متعدد ہوتی چلی جائیں گی ساتھ ہی ساتھ ان کی جزا بھی متعدد ہوتی چلی جائے گی، لہٰذا استقلال سببیت والی صورت میں ہمارے لیے تداخل ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بیان ذالک، اسی کی وضاحت جو میں نے ابھی بات کی کہ تداخل نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں انا لکل شرطیت ظہورین، ہر جملہ شرطیہ کے 2 طرح کے ظہور ہوتے ہیں۔ الاول، پہلا ظہور کیا ہے؟ ظہور الشرط فیہا فی الاستقلال بالسببیت، جملہ شرطیہ میں شرط کا استقلال سببیت میں ظہور ہو، یعنی سبب کے مستقل ہونے میں جو ہے وہ شرط ظہور رکھتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الظُّهُورُ يَقْتَضِي أَن يَتَعَدَّدَ الْجَزَاءُ فِي الشَّرْطِيَّتَيْنِ مَوْضُوعَتَيِ الْبَحْثِ، فرماتے ہیں یہ والا ظہور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح شرط مستقل ہے اسی طرح اس کی جزا بھی کیا ہو جائے؟ متعدد ہو جائے۔ کس صورت میں؟ فی الشرطیتین، ان 2 جملات شرطیہ میں کہ جو ہمارے مورد بحث میں شامل ہے، جو ہم نے گزشتہ مثال دی تھی اذا اجنبت فاغتسل اور اذا مسست میتا فاغتسل۔ فرماتے یہ جو 2 جملات شرطیہ جو ہمارے موضوع بحث ہیں وہاں پر جس انداز سے شرط مستقل ہے اور جس طرح شرائط بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ہی ویسے اس کی جزا بھی کیا ہے؟ بڑھتی چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا تتداخل الاسباب، اس صورت میں پھر اسباب کا تداخل بھی ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ الثانی، فرماتے دوسرا ظہور ہمارے سامنے کون سا آتا ہے؟ فرماتے دوسرا ظہور یہ ہے کہ جملہ شرطیہ میں جزا صرف الوجود کا تقاضا کرے۔ پہلی صورت ہم نے کیا بیان کی تھی کہ وہاں پہ استقلال کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ امتثال کیا جائے اور تداخل نہ کیا جائے، لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں کیا جملہ شرطیہ چاہتا ہے کہ صرف الوجود کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو وجود چاہیے، ضروری نہیں ہے 1 ہو 2 ہو 10 ہو 15 ہو، نہ، اس کو بس وجود چاہیے، جس انداز سے بھی ہو جس طرح سے بھی ممکن ہو، جیسے ہی صرف الوجود آ جائے گا اس کا تقاضا کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ واجبات میں جب ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف الوجود کا جب مورد آ جاتا ہے، مرار تکرار کی صورت میں جب ہم نے بات بیان کی تھی کہ صرف الوجود آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ حکم لگایا جاتا ہے، ایک چیز پر 2 بار سے حکم نہیں لگایا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چونکہ یہ جو جزا ہے یہ کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ صرف الوجود کا۔ شرط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شرط تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اس کو بطور مستقل انجام دیا جائے، لیکن جہاں تک تعلق ہے جزا کا تو جزا کہتی ہے صرف الوجود چاہیے۔ فرماتے ہیں جب جزا کو صرف الوجود چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسباب میں پھر تداخل بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات ہم نے بیان کی تھی الاول شرط کی، اب ثانی بیان کر رہے ہیں جزا کی۔ فرماتے الثانی ظہور الجزاء فیہا فی ان متعلق الحکم فیہ صرف الوجود، فرماتے جملہ شرطیہ میں جزا کا ظہور اس بات میں ہوتا ہے کہ جو متعلق حکم ہے وہ صرف وجود کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے خارج میں ایک وجود متحقق ہو جائے۔ آگے فرماتے وَلَمَّا كَانَ صرف الشیء لا يمکن ان یکون محکوما بحکمین، فرماتے جبکہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو صرف شیء ہوتی ہے، جو صرف وجود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دو حکموں کے ساتھ محکوم قرار نہیں پاتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر یہاں پہ عدم تداخل نہیں ہوگا بلکہ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَن يَكُونَ لِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ جَزَاءً وَاحِدٌ، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی جزا ہونی چاہیے، وَحُكْمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ فَرْضِ اجتماعها، اور جس مقام پر یہ جزا اکٹھی ہو جائیں فرماتے اس مقام پہ ایک ہی حکم لگایا جائے، چونکہ صرف الوجود کا تقاضا کر رہا ہے لہذا وہاں پر ایک ہی حکم لگے گا، ایک سے زیادہ حکم نہیں لگے گا۔ نتیجہ فتداخل الاسباب، اس صورت میں اسباب کیا ہو جائیں گے؟ تداخل کر جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وَعَلَى هَذَا، لہذا کس بنا پر ہم نے یہ بیان کر دیا کہ ہمارے سامنے 2 طرح کے ظہور آگے، ایک ہے شرط کا ظہور اور دوسرا ہے جزا کا ظہور۔ شرط کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ شرط کہتی ہے کہ مجھے عدم تداخل چاہیے، اور جزا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں پہ تداخل ہونا چاہیے۔ برعکس ہے، یہاں پہ اس کی درستی کر لیجیے گا کہ شرط اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عدم تداخل ہونا چاہیے اور جزا تقاضا کرتی ہے کہ تداخل ہونا چاہیے۔ نتیجتاً شرط اور جزا میں کیا واقع ہو جائے گا؟ تعارض واقع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھے گا
کہ اب جب کہ تعارض واقع ہو چکا ہے تو آیا ہم شرط کے ظہور کو مقدم کریں یا ہم جزا کے ظہور کو مقدم کریں. فرماتے وعلی ھذا فیقع التنافی بین ھذین الظہورین، فرماتے ان دو ظہوروں کے درمیان منافات اور تعارض واقع ہو جائے گا. فاذا قدمنا الظہور الاول، اگر ہم پہلے ظہور کو مقدم کریں، پہلا ظہور کون سا کہ شرط چاہتی ہے استقلال سببیت کو، شرط کہتی ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ انجام دیا جائے، تو لابد ان نقول بعدم تداخل، فرماتے اس صورت میں عدم تداخل کے قائل ہو جائیں گے. واذا قدمنا ظہور الثانیہ، اور اگر ہم ظہور ثانی کو مقدم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ظہور ثانی کون سا تھا؟ جزا والا، کہ جزا کہتی ہے مجھے صرف الوجود چاہیے چاہے وہ ایک فرد کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. فرماتے لابد ان نقول بالتداخل، اس صورت میں ہم تداخل کے قائل ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، ان دونوں میں سے مقدم کیا جائے تو کس کو کیا جائے؟ آیا شرط کے ظہور کو مقدم کیا جائے گا یا پھر جزا کے ظہور کو مقدم کیا جائے گا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چند نکات جو ہے وہ آپ کے لیے قابل غور ہیں. وہ کون کون سے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرط کا ظہور جو ہے وہ جزا کے ظہور پہ مقدم ہوگا، یعنی جب ہمارے سامنے تعارض آ جائے گا ان دونوں صورتوں میں کہ ظہور کس کا مقدم کرے، شرط کا مقدم کرے یا جزا کا مقدم کرے، تو مصنف فرماتے اس صورت میں ہم شرط کے ظہور کو مقدم کریں گے. دلیل کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ہر مقام پہ جملہ شرطیہ میں جو شرط ہوتی ہے وہ جزا پہ معلق ہوتی ہے، نہ کہ جزا جو ہے وہ شرط پہ معلق نہیں ہوتی. شرط ہمیشہ جزا پہ معلق ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلام میں جو اصل ہے وہ اصل کون ہے؟ اصل کلام میں شرط ہے، اور جزا ثبوت اور اس بات کے اعتبار سے شرط کے تابع ہوتی ہے. اس بنا پر ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے سامنے شرط کا ظہور ہوگا اس کو ہم مقدم کریں گے، نتیجتاً ہم عدم تداخل کے قائل ہو جائیں گے، جس کے خود مصنف بھی قائل ہے. والارجح ان الاولی بالتقدیم ظہور الشرط علی ظہور الجزا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ کیا کریں؟ جو شرط والا ظہور ہے اس کو جزا والے ظہور پر مقدم قرار دے. کیوں؟ لان الجزاء لما کان معلقا علی الشرط، فرماتے جزا جبکہ شرط پر معلق قرار پا رہی ہے فهو تابع له ثبوتا و اثباتا، فرماتے وہ ثبوت کے اعتبار سے اور اس بات کے اعتبار سے بھی شرط کے تابع ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود ہوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرط جو ہے وہ جزا پر معلق ہوتی ہے، جزا کبھی بھی شرط پر معلق نہیں ہوتی. نتیجہ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا كَانَ مُتَعَدِّدًا، اگر شرط واحد ہوگی تو اس کی جزا بھی واحد ہوگی، اور اگر شرط متعدد ہوگی تو اس کی جزا بھی متعدد ہوگی. آگے فرماتے وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّمُ مُتَعَدِّدًا، اگر مقدم سے مراد کیا ہے؟ وہی شرط ہے. اگر مقدم یعنی شرط متعدد ہو حسب فرض ظہور شرطیت، جس طرح ہم نے دو جملہ شرطیہ کو فرض کیا ہے کہ جہاں پہ شرط متعدد ہے جزا ان کی ایک ہی ہے، تو فرماتے کان الجزاء تبعا لہ، جس طرح مقدم متعدد ہے اور شرط متعدد ہے ان کی جزا بھی کیا ہوگی؟ متعدد ہو جائے گی. نتیجہ فرماتے وعلیہ لا یستقیم للجزاء ظہور فی وحدت المطلوب، فرماتے ہیں مطلوب کی وحدت میں اصلاً براہ راست اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جزا کا اپنا کوئی ظہور نہیں ہوتا، بلکہ جزا تابع ہوتی ہے کس کے؟ شرط کے. شرط کے تابع ہوتی ہے، شرط پہ معلق ہوتی ہے. فرماتے جب شرط پہ تابع ہوتی ہے، شرط پہ معلق ہوتی ہے تو اس صورت میں اصلاً شرط اور جزا کے ظہور میں کوئی تعارض بھی پیش نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کہہ دیا شرط اصل ہے اور جزا اس کے تابع ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ظہور شرط کا ہوگا وہی ظہور کس کا ہوگا؟ جزا کا بھی ہوگا. نتیجتاً دونوں کا ظہور ایک جیسا ہوگا، پھر ان کے درمیان تعارض واقع نہیں ہوگا. جب تعارض واقع نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں ہم وہاں پہ وحدت مطلوب یا صرف الوجود وغیرہ کی بات نہیں کریں گے، یعنی شرط تو چاہتی ہے کہ کیا اس کو جدا گانا انجام دیا جائے اور جزا چاہتی ہے کہ مجھے الگ الگ انجام دیا. فرماتے وحدت مطلوب اور صرف الوجود کی ہم بات نہیں کریں گے کہ جزا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جزا جو ہے وہ تابع شرط قرار پا رہی ہے. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں وعلیہ لا یستقیم للجزاء ظہور فی وحدت المطلوب، فرماتے مطلوب وحدت مطلوب میں جزا کا اصلا کوئی ظہور ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جزا کا ظہور تابع ظہور شرط ہوگا. نتیجہ فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظہورین، فرماتے اس مقام پر یہ ہماری جو بات ہے وہ اصلا تعارض کے باب سے ہی خارج ہو جائے گی، یعنی جہاں پہ اصلا تعارض ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شرط کا ظہور ہے وہی جزا کا ظہور ہے.
بل یکون الظہور فی التعداد رافعا للظہور فی الوحدہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو تعدد کے اعتبار سے شرط کا ظہور ہے وہ وحدت والے ظہور کو اٹھانے والا ہوگا، اس کو دور کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعدد کا ظہور ہے وہ اصل ہے، جو وحدت کا ظہور وہ تاب ہے، یعنی اس کا اصل کوئی ظہور ہوتا ہی نہیں بلکہ یہ تعدد والے ظہور کے تابع قرار پائے گا، نتیجتاً جو ظہور اصلی ہے وہ دوسرے ظہور کو اٹھا دے گا۔ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّ الظُّهُورَ، وجہ کیا، علت کیا، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الظُّهُورَ فِي الْوَحْدَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فَرْضِ سُقُوطِ الظُّهُورِ فِي التِّعْدَادِ، فرماتے ہیں کہ ظہور وحدت کی نوبت تب آئے گی جب ہم کہیں کہ تعدد نام کا ظہور اصلاً ہے ہی نہیں، او بعد فرض عدم ہی، یا ہم کیا کریں کہ تھا تو صحیح لیکن ہم اس کے عدم کے قائل ہو رہے ہیں، یعنی مراد کیا ہے، جو شرط یہاں پہ متعدد ہو رہی ہے ہم اس کے عدم استقلال کی بات کریں، یعنی ہم کہیں کہ یہاں پہ شرط متعدد نہیں ہے بلکہ ایک ہی شرط موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وحدت مطلوب کی بات تب ہوگی جب ہم تعدد کے قائل نہ ہوں، ہم تعدد کی نفی کر دیں اور تعدد کا عدم قرار دے دیں، فرماتے ہیں اس صورت میں وحدت کی بات آئے گی۔ لیکن ہمارے مطلوب میں کیا ہے کہ جو شرط ہے وہ بطور مستقل وجود چاہتی ہے کہ ہر ایک کا جداگانہ وجود انجام دیا جائے، اما مع وجود ہی فلا ينعقد الظہور فی الوحدہ، فرماتے ہیں جب یہ تعداد والا اور تعدد والا ظہور موجود ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اصلاً نوبت نہیں آئے گی اس بات کی کہ وہاں پہ وحدت کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نتیجہ فرماتے فالقاعدۃ فی المقام اذن، فرماتے ہیں اس مقام پہ جو ہمارا قاعدہ اولیہ گفتگو ذہن میں ہم نے کہا تھا ہم دو قاعدے بیان کریں، ایک قاعدہ اولیہ اور دوسرا قاعدہ ثانویہ۔ قاعدہ ثانویہ انشاءاللہ ہم تنبیہان کی تنبیہ ثانی میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اس مقام پہ ہمارا قاعدہ کیا ہوگا؟ عدم التداخل، جس کے مصنف بھی قائل ہوئے ہیں، وہو مذہب اساطین العلماء العالم قدس اللہ اسرارہم، فرماتے ہیں یہ گزشتہ علماء متقدمین کا یہی نظریہ تھا کہ وہ بھی عدم تداخل کے قائل تھے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ تداخل اسباب سے مراد یہ ہے کہ متعدد اسباب کو ایک ہی مسبب میں اور ایک ہی تکلیف میں اور ایک ہی فعل میں جمع کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں جن موارد میں تداخل یا عدم تداخل پہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے تو ہم چونکہ تابع دلیل ہے ہم دلیل کے مطابق عمل کریں گے، لیکن جن موارد میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے بس وہاں پہ اختلاف آ جاتا ہے، بعض افراد تداخل کے قائل ہیں اور بعض افراد عدم تداخل کے قائل ہیں، البتہ مصنف جو ہے وہ عدم تداخل کے قائل ہیں، تداخل کے قائل نہیں ہے۔ اور فرماتے دلیل اس انداز سے دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو جملہ شرطیہ ہے اس کے دو ظہور ہیں، ایک ہے شرط کا ظہور اور دوسرا ہے جزا کا ظہور۔ شرط کیا چاہتی ہے؟ وہ استقلال چاہتی ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ انجام دیا جائے، یعنی وہاں پہ عدم تداخل ہو، لیکن جو جزا ہے وہ صرف الوجود چاہتی ہے، یعنی کیا ہے اس کو صرف ایک وجود چاہیے تداخل کی صورت میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک چاہتی ہے الگ الگ فعل، دوسرا چاہتا ہے ایک ہی فعل، تو دونوں کے ظہور میں کیا ہو جائے گا؟ تعارض ہو جائے گا۔ اب آیا شرط کے ظہور کو مقدم کرے یا جزا کے ظہور کو مقدم کرے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شرط کا ظہور مقدم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ شرط اصل ہے اور جزا اس کے تابع قرار پاتی ہے۔ اور فرماتے جب ہم نے شرط کو مقدم کر دیا تو ہمارے سامنے قاعدہ کلیہ آ گیا کہ تعارض کے باب میں ہمارے سامنے جو قاعدہ اولیہ آتا ہے وہ عدم تداخل کی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ بات ہوگی اسباب کی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مسببات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔